السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل۔ ناظرین، دور حاضر میں ہر چیز میں اختلاف تو ہے ہی۔ ایک اعتراض علماء اہل تشیع کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے حوالے سے بھی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سر پہ قرآن رکھے، صحن بیت اللہ میں آئے۔ مجھے بتاؤ، نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں۔ چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بے شک آپ داد نہ دیجئے گا، آپ میرا پہلا چانس تھا، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کے سنا۔ اب بے شک چپ رہیے گا لیکن گفتگو سمجھے گا ضرور۔ جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت مولوی سے پوچھو عمر مبارک کتنی تھی؟ شیعہ سنی تمام نے لکھا 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی ہوئی۔ اس وقت سن مبارک عمر مبارک ہمارے اور آپ کے رسول کی 25 سال تھی۔ اب جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا کہ نبی بنے تھے 40 سال کے بعد۔ پھنس گیا مولوی، پھنس گیا مولوی، بڑا برا پھنس گیا۔ لکھا بھی خود، مر بھی تو خود گیا۔ 25 سال کی عمر میں شادی، 29 سال کی عمر تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ شیعوں نے بھی لکھا، سنی سیرت نگاروں نے بھی لکھا۔ پہلا بیٹا ہوا شادی کے 4 سال بعد، عمر مبارک تھی 29 سال۔ بیٹے کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم۔ ایک ایک لفظ جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے مجھے روک لیجئے گا، میں پھر واپس آؤں گا، سمجھیے گا ضرور۔ 25 سال کی عمر میں شادی، ہم بھی قائل۔ 29 سال کی عمر میں بیٹا، ہم بھی قائل۔ اب جس نے لکھی 4 بیٹیاں، اب اس نے لکھا کہ اعلان نبوت سے ابن خلدون سے شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی طریق ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب بچے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر، وہ کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، اس لیے 40 سال سے پہلے شادیاں کر دی تھی۔ بڑا برا پھنس گیا مولوی۔ 25 سال کی عمر میں شادی، میرا مجمع میرا ساتھ دے، 40 سال کی عمر میں نبی۔ انہوں نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اگر محنت ہو تو پھر بولنا چاہیے۔ 15 سال، 4 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکال دو، 11 سال۔ 5 سال انہوں نے خود لکھا 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو، 6۔ کس بغیرت مذہب ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے اعتراض تو سن لیا ہوگا۔ یہ ہے وہ اعتراض جس کو بڑی زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی فقط ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ بات لوگوں نے نہیں کی بلکہ قرآن کی آیت، احادیث اور امت کا اجماع اس پر دلیل ہے، جو آگے چل کر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اعتراض، شریعت میں تو مشرک سے نکاح حرام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں سے کیسا ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں مشرک سے نکاح کی حرمت کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ جس طرح ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرمت کا حکم نازل ہوا، اسی طرح جن بناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا وہ حرمت نازل ہونے سے پہلے کا ہوا تھا، لہذا اعتراض باطل ہے۔ تیسرا اعتراض، آپ کی کتابوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی، 4 سال اولاد نہ ہوئی، 29 سال میں ابراہیم ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت سے 4 سال پہلے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی، تو 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں۔ تو یہ تھا اعتراض۔ اب اس کا جواب پہلے انجینئر محمد علی مرزا سے سنیے، اس کے بعد مفصل و مدلل جواب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے سنیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے مولانا اسحاق صاحب بڑے سختی سے حامی تھے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایون ایران کے شیعہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں۔ پاکستان کے جو عزادار ہیں انہوں نے ڈھکوسلا مچایا، انہوں نے کہا نہیں جی بیٹی ایک ہی تھی، باقی 3 جو ہیں وہ پہلے خامند سے تھیں حضرت ختیجہ کے، اور اس لیے حضور کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی سلبی بگوٹن بیٹیاں نہیں ہیں۔ جبکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رافضی جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، یاسر الحبیب،
جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کا، اس سے یعنی انٹرنیشنل یعنی ایک فورم کے اوپر میڈیا کے اوپر پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں، اس نے کہا جی مجھے سخت اختلاف ہے ابوبکر عمر عثمان سے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اپنی تھیں اور ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں تھیں، اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں۔ باقی وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی فضیلت بن جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ بات سے انکاری نہیں ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب جو ہے انہوں نے ایک بلکہ اس کے اوپر لیکچر بھی دیا، اور یہ جو ضرب تقسیم ہے یہ شیعہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی، اتنے سال پہلے، یہ ساری کہانی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی جب وہ حضور کے عقد میں آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اتھینٹک نہیں چیز، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں، یہ ہم بھی یعنی ایون اندازے سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ پوری کہانی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتی۔ تو مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اچھا جی اگر یہ بتائیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی ایک ہی مشہور ہوئی ہے؟ بات تو ٹھیک ہے کہ نام تو حضرت فاطمہ کا ہی ملتا ہے، حضور کی اولاد بھی، تو انہوں نے کہا کہ پتر گل یہ ہے کہ فاطمہ نو پارٹی مل گئی ہے، باقی تینوں نو پارٹی کو نہیں ملی۔ سر صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ بھٹو کو بھی اگر پیپلز پارٹی نہ ملی ہوتی تو آج بھٹو زندہ ہوتا، پارٹی کی وجہ سے زندہ ہے نا۔ تو حضرت فاطمہ کو پارٹی مل گئی، ٹھیک ہے، اور باقی تینوں کو پارٹی کو نہیں ملی، یعنی کوئی ایسی جماعت نہیں ملی جو ان کے نام کے اوپر یہ معاملات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ والی فضیلت کسی اور کی نہیں ہے، یہ تو یعنی ایک مسلم بات ہے، لیکن اس سے باقیوں کا ڈنائی نہیں۔ یعنی اگر آپ خلفائے راشدین کی شان لے کے حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں کی شان کو ڈنائی تو نہیں کر سکتے، ان کی اپنی کنٹریبیوشنز ہیں دین کے لیے۔ اگر صاحبزادیوں میں پہلی صاحبزادی کا ذکر کیا جائے، دوسری کا، تیسری کا، تو یقین مانیں ایسے 2 اور 2 4 کی طرح ان کی زندگی صاف ہے، واضح ہے، بالکل ایسے ملتی ہے جیسے دلائل سے واضح روشن بات ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے جھوٹ اور پراپاگنڈا کرتے ہیں نا کہ عام بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ رات ہماری یہ پوسٹ اپلوڈ ہوئی فیس بک پہ تو میں نے کئی دوستوں کی کالیں سنی ہیں رات سے لے کر ابھی تک کہ حضرت ان کی پیدائش کا سن بھی بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں سن میں ہوا تو اتنے سن میں شادی کیسے ہے، فلاں کیسے، تو میں آپ کو سن کے حساب سے ان کی پیدائش کے سالوں کے حساب سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام کی شادی مبارک ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، اور رسول اللہ کا اعلان نبوت ہے 40 سال کی عمر میں، 15 سال بعد۔ ذرا توجہ رکھنا اور یہ سن وائز ذرا دیکھتے جانا۔ رسالت امام کی پہلی 4 سال تک اولاد نہیں ہے۔ رسول اللہ کی پہلی اولاد میں حضرت زینب کے ذکر بھی آتے ہیں اور حضرت قاسم کا، یا بیٹی پہلے یا بیٹا پہلے، جو بھی ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ وہ 29 میلادی کو ہوئے ہیں، 29 میلادی، میلاد مصطفیٰ کا پہلا سال، یعنی 29 سال حضور پاک کی پیدائش کو ہوئے تھے۔ رسالت مآب کی پہلی اولاد، پہلا بیٹا حضرت قاسم 29 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اب توجہ رکھنا، ان کا انتقال 31 سال میلادی، جب رسول اللہ کی 31 سال عمر ہو رہی تھی اور ان کی عمر 2 سال تھی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے 1.5 سال بعد 37 میلادی جب آدھا ہو چکا تھا تو حضرت زینب کبریٰ کی پیدائش ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، حضرت زینب کبریٰ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی 10 سال 10.5 سال کی عمر تھی جب ان کا نکاح ہوا ہے حضرت ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بھانجے کے ساتھ، لقیط ابو العاص۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں شادی کا مطلب، بھائی عرب کی مٹی اور عجم کی مٹی میں بڑا فرق ہے۔ عرب کی مٹی گرم ہے، عجم کی مٹی ٹھنڈی ہے۔ آپ عجم کی 10 سال پہ قیاس نہ کریے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ سے 6 سال کی عمر میں ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہے۔ ہماری 18 سال کی لڑکی، عرب کی 9 سال کی لڑکی، آپ ذرا برابری کا حساب لگا لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمر اتنی فلاں فلاں، لوگ عمر پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 رشتہ دینے والا، نمبر 2 رشتہ لینے والا، نمبر 3 رشتہ طے کرنے والا۔ رشتہ دینے والا ابو بکر صدیق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اس دھرتی پہ اس سے بڑا انبیاء کے بعد کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس دھرتی پہ رشتہ وصول کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور اس رشتے کو طے کرنے والے رب العزت ہے۔
جب نہ رشتہ لینے والی پارٹی کو اعتراض ہے، نہ دینے والی پارٹی کو اعتراض ہے، نہ اللہ کو اعتراض ہے، آپ کو کس نے کہا 9 سال اور 6 سال اور 8 سال اور 10 سال کے اوپر اعتراض کریں؟ تو اسی لیے آپ کا دماغ مخلوق ہے اور رب العزت خالق ہے، مخلوق کی مجال نہیں ہے وہ خالق کے سامنے ٹھہر سکے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 9 سال میں رخصتی ہو سکتی ہے اور عرب کی مٹی اور عرب کا زمانہ سمجھا دیتا ہوں، تو حضرت زینب کبریٰ کی 10 سال پہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب توجہ رکھنا، اس کے 2 سال بعد یعنی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 32 میلادی پورا ہو چکا تھا، حضرت رقیہ کی پیدائش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، اور ان کے 2 سال بعد سن 35 ہجری حضرت ام کلثوم کی ولادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی، اور اعلان نبوت ہوا سن 40 ہجری میں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہے سن 41 میں، 41 میلادی، وہ 32 میلادی پھر 35 میلادی۔ اچھا حضرت فاطمہ الزہرا کے 2 سال بعد 43 سال جب رسول اللہ کی عمر مبارک تھی، پھر حضرت عبداللہ جن کو طیب طاہر مطیب مطہر کہتے ہیں ان کی پیدائش ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا کہ اصل میں اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یار لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے جو حق اور سچ اور حقیقت ہے کہ حضرت رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، تو لوگوں کے جھوٹے عقیدے پر رندہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے 2 بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکا تھا، یعنی 7 سال 8 سال 10 سال میں بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، بڑی بھی ہو گئیں، شادی بھی ہو گئی، تو اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ میں کہتا ہوں سنیں، بات کو خلط ملط نہ کریں، آپ نے ڈبلنگ کی ہے، ذرا تفصیل سے سمجھیے جو میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے حضرت زینب کا نکاح تو کر دیا ہے حضرت ابو العاص سے، وہ تو حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں حضرت ابو العاص، لیکن جو 2 بیٹیاں ہیں رسول اللہ کی، رقیہ اور ام کلثوم، ان کا صرف رشتہ نکاح ہوا تھا، ابو لہب کے بیٹوں سے رخصتی نہیں ہوئی تھی، رشتہ ہوا ہے۔ رشتہ طے کرنا کوئی جرم ہے؟ اچھا والد چاہے تو اپنی نابالغ بچی کا رشتہ کر سکتا ہے، یہ ثبوت قرآن کریم سے۔ آیت نمبر 3 سورت اٹھا لیں، سورت نمبر 65 سورت طلاق پارہ نمبر 28، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اللہ نے نابالغ کی عدت کو بیان کیا ہے، تو نابالغ کی عدت تب آئے گی جب نکاح منعقد ہو سکتا ہے، ہو سکنا اور ہے، حکم اور ہے، حکم نہیں ہے، چاہے تو والد کر سکتا ہے، بچی بڑی ہوگی تو پھر اس کی ترتیب کے مطابق دیکھا جائے گا، اگر نکاح اس کے حق میں تھا تو اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا، نکاح اس کے حق میں نہیں ہے، کسی اور وجہ سے کہ والد نے شاید غلط وجہ سے کیا ہو، تو پھر اس کو اختیار مل جائے گا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ یہ اسلام نے اس کو حقوق اور رائٹس دیے ہیں، لیکن نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹوں سے ان 2 کا نکاح کر دیا تھا۔ اعلان نبوت ہوا سن 40 میلادی میں۔ اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک حکم نہیں تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو، 41 42 43 سال، 3 سال زمانہ فترت کے، ان 3 سالوں میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ 44 سال رسول اللہ کو عمر پوری ہے تو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فران کی چوٹی پہ توحید کی دعوت دی ہے، اور ابو لہب سے اس وقت غلط گفتگو ابو لہب کے منہ سے نکلی، تبرہ نکلا، گستاخی نکلی، وہاں اس نے پتھر دے مارا، قرآن نے آیت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نامراد ہو گیا تو یہ گھر آیا، اس نے بیٹوں کو کہا گیا اگر میرے بیٹے ہو تو جاؤ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، اور وہ دونوں بیٹے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 45واں سال کے لگ بھگ ہے، ان دونوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے منہ پر ٹھہر کر ان نے ان کی بیٹیوں کو طلاق دی ہے۔ اچھا یہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اعتراضات کر دیے جاتے ہیں، جی اتنے سال عمر، اتنے سال کی بات نہیں ہے، 25 سال میں نکاح اور ان 2 بیٹیوں کی طلاق تو رسول اللہ کی 45 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، لیکن بس مثالہ لگا کر غلط کہہ کے عوام کے دماغ کو ادھر ادھر کرنا تو یہ شیطان کا کام ہے، تو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں قرآن کریم حکم کرتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن جیسی مقدس کتاب بھی پڑھنے لگو تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی۔
تو قرآن جیسی مقدس کتاب پہ شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے تو مقدس عقائد پر شیطانیت پہ حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اچھا، ان 2 بیٹیوں کو اس نے آ کر طلاق دی ہے۔ رب العزت نے طے کچھ اور کیا تھا نا، پاک پاک کے لیے ہوتی ہیں، پاک پلیت کے لیے نہیں ہوتی، تو یہ طے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچتے ہیں۔ یہ جو ہجرت ہوئی ہے نا اسلام میں، ہجرت حبشہ، یہ مدینہ سے پہلے ہوئی ہے۔ حبشہ ایتھوپیا ملک کا نام ہے، یہ ایتھوپیا کو پرانے نام میں حبشہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت لوط بھتیجے ہیں، ایک روایت میں بھانجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، فرمایا انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے راستے میں۔ کسی کپل نے ہجرت کی ہے نا، کسی جوڑے نے، تو حضرت لوط کے بعد کا میری بیٹی اور میرے داماد عثمان اور رقیہ نے ہجرت کی، یہ حبشہ گئے تھے۔ ایک روایت میں 35، ایک روایت میں 70 افراد گئے تھے۔ دوسری ہجرت حضرت عثمان اور ان کی بیوی کی مدینہ طیبہ ہے، اور یہ سارا سفر جو ہے یہ سمندری سفر ہے۔ حضرت رقیہ کی کوئی 15 سال کے لگ بھگ عمر مبارک کے باتیں بنتی ہیں جب یہ سمندری سفر میں ہے وہ۔ تو سمندری سفر اس وقت کے بحری جہاز کا نہیں ہوتا تھا کہ ہر طرح کے آب و ہوا سے بندہ محفوظ ہو۔ یہ سفر ہجرت میں ان کو تکلیف ہوئی تھی، اور اسی تکلیف پر ان کی وفات ہوئی ہے، اسے شہادت کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، جن کا شہادت جو ہے یہ سن 2 ہجری میں ہے، جب رسول اللہ بدر کو فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان کی بیوی ہیں، اور ان سے حضرت عثمان کی 2 اولادیں ہیں۔ ایک بچے کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، اور ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ہم نواسوں کی تعداد رسول اللہ کی پوری نہیں گنتے، حضور پاک کی باقی بیٹیوں کی اولاد بھی تو رسول اللہ کی نواسی اور نواسے ہیں۔ جو حضرت زینب پہلی بیٹی کا نکاح حضرت خدیجہ نے اپنے بھانجے سے کیا تھا، جس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوا دی رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو، تو ابو العاص کے پاس پورا مکہ آیا، پوری فیملی آئی، پورا خاندان آیا، برادری آئی کہ تو بھی جا کر محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ ان کی اس وقت رخصتی ہو چکی تھی، حالانکہ کلمہ شروع میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو العاص نے، حضور کے داماد ضرور تھے، حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، گھر کے بندے تھے، لیکن پوری فیملی، خاندان، برادری، پورے مکہ کے کافروں کو کہا جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو، کیا کرو گے میرا؟ میں اسے طلاق نہیں دیتا، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ کہا احسان کے بدلے یوں نہیں دیے جاتے۔ خود کاروباری آدمی تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، یہ باقی مکے والے اس کے محتاج تھے، یہ ان کے کیا محتاج تھے اسباب میں؟ کہا جی جو کرنا ہے کر لو، میں طلاق نہیں دیتا۔ وہ میری گھر والی ہے اور میری عزت ہے، میری اہلیہ ہے، اور میرے اوپر میری ساس سسر نے احسان کیا، میں نہیں یہ رشتہ واپس کرتا۔ یعنی پوری فیملی سے ٹکر لینا۔ عین اس وقت جب 2 طلاقیں ہو چکی اور ایک کافر کے کہنے پر ان کے بیٹوں نے 2 طلاقیں دے چکی ہو، اور یہ مشہور بھی ہو، اور اس طرح سب کے سامنے صدر سکندری بن کے ٹھہر جانا، یہ بہت بڑی وفاداری کی دلیل ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی تھی، حالانکہ انہوں نے اس وقت کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ حضرت ابو العاص نے فرمایا انہ وعد لی ووفا لی وحدثنی وصدقنی، فرمایا اس شخص نے مجھ سے جو بات طے کی ہے پوری کی ہے، بات کی ہے تو سچی کی ہے۔ یہ بعد میں ان کو کلمہ نصیب ہوا، بعد میں یہ صحابی بنے ہیں، اور بعد میں ان کے اسلام مشرف ہونے کی اوقات بعد میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کفر میں بھی اتنی وفا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی ہیں۔ حضرت عثمان کی بیوی جب حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو پریشان رہنے لگے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا تو حضرت عثمان کو دوسرا رشتہ اپنی صاحبزادی کا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کائنات بنی ہے، قیامت تک یہ کائنات چلے گی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی 1,24,000 کم و بیش امتیں ہیں۔ کسی امت میں، کسی نبی کے افراد اور ماننے والوں میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں یک بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یعنی اس پوری دھرتی پر، اس پوری کل کائنات میں، یونیورسل لیول کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک امت کی نہیں، صرف ایک قوم کی نہیں، صرف ایک ملک، ایک بر اعظم اور ایک قبیلے کی نہیں ہے،
اس دھرتی پر جب سے کائنات شروع ہوئی اور جب تک کائنات چل رہی ہے، کسی ایک شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نبی کی جمع ہو جائیں، یہ حضرت عثمان کے علاوہ کسی کا سر مبارک اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سر پہ یہ تاج سجے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دوسری بیٹی رسول اللہ نے حضرت ام کلثوم دی، ان کا انتقال بھی سنہ 8 ہجری میں ہوا ہے۔ حضرت ام کلثوم جب فوت ہوئی تھی نا، تو ان کا جو غسل ہوا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویوں نے مل کے غسل دیا، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن، اور حضرت ام عطیہ الانصاریہ ایک انصار کی عالمہ صحابیہ تھی، یہ بھی ان کے ساتھ ان کی مدد میں شامل تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کا حضرت علی المرتضیٰ سے جب رشتہ ہوا ہے، یہ عمر مبارک کتنی بنتی ہے آپ خود ذرا اندازہ کریے، توجہ رکھنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اعلان نبوت کے وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ کی عمر 13 سال 14واں سال شروع ہے۔ مدینہ طیبہ آئے 1 سال گزار کے رشتہ ہوا ہے، 15 سال حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر ہے جب حضرت علی المرتضیٰ سے ان کی شادی ہو رہی تھی۔